ایک اور ٹک ٹاکر کی ویڈیو لیک ہو گئی، لیکن یہ معاملہ سارا کیا ہے اور اس کا معاشرتی امپیکٹ کیا ہے، جو میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ ٹک ٹاک لائیو پر اپنی بیٹیاں لا کر بٹھا دیتے ہیں لوگ، دے شوڈ نو. میں آپ کو پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ یہ ننگ دھڑنگ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک خاتون ہے، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے خود اس پر ویڈیو بنائی ہے اور وہ سامنے آئی ہیں، مناہل ملک. ان کی یہ ویڈیو لیک ہو گئی ہیں دوبارہ، اور پہلے بھی ایسے ہوئی تھیں. اب کیونکہ وہ خود یہ بیان دے چکی ہیں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہیں، اور یا لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جی ان کو مورف کر دیا گیا ہے یا میری شکل کی جگہ دوسری شکل لگا دی گئی ہے. یہ فیصلہ تو ڈیفینیٹلی کسی نے بھی نہیں کرنا، لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ یہ معاملہ اب سائبر کے پاس ہے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیوز کس نے لیک کی. بہرحال کسی کی بھی نازیبا ویڈیوز چاہے وہ مافڈ ہیں یا اوریجنل ہیں، ان کو لیک کرنا قانوناً جرم ہے، اور اس پر میں ایف آئی اے اور سائبر کرائم کی کاوشوں کو بھی سراہوں گا. لیکن یہ لیک کی کیوں جاتی ہیں اس پر کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور یہ ویڈیوز بن کیوں جاتی ہیں اس پر بھی کوئی ایجوکیٹ نہیں کر رہا. آپ کا اگر کیمرہ ہے موبائل میں اور آپ اپنے آپ کو شوٹ کر رہے ہیں، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. چاہے میاں بیوی ہیں، نازیبا اگر شوٹ کر رہے ہیں، یا آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، یا جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہوا ہے، اگر آپ اپنی کوئی برہنہ یا ننگی یا نازیبا یا کسی بھی طرح ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو پہلی غلطی نہیں، جرم آپ خود کر رہے ہیں. اس کے بعد سائبر کرائم ایف آئی اے یا ان پر ایکشن آتا ہے جنہوں نے وہ ویڈیو لیک کر دی. لیکن آپ نے اس کو بنوایا یا بنائی گئی آپ کو مستقبل میں بلیک میل کرنے کے لیے، یا اس مومنٹ آف ہیٹ میں، کیونکہ جب وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں. اب ممکنہ طور پر یہ جو مناہل ملک صاحبہ کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم وہ دکھا نہیں سکتے، نہ ہم وہ دکھائیں گے. لیکن شیشے کے سامنے خاتون کھڑی ہیں اور انتہائی ویسٹرن لباس ہے، اور ان کے ساتھ بوسو کنار جاری ہے، اور ان کو جہاں جہاں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے وہ شخص ان کے ساتھ ہی حرکتیں کر رہا ہے. اور ایسی ہی ویڈیو ان کی بیڈ کے اوپر بھی ہے. تو وہ ٹیکنیکلی اس طرح پورن یا ننگی ویڈیو کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن وہ سیکشولی کافی ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ وہ ایک ٹک ٹاکر کی لیک ہو گئی ہے اس لیے اور ہائپ مل گئی. اب یہ لیک کی کیوں جاتی ہیں؟ اب بقول ان کے یہ معاملہ اگین ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ وہ ان کی شکل لگائی گئی ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے یا اس طرح ہے. اور اگر اس طرح ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس طرح کیا جا رہا ہے تو اسے اچھالا کیوں جا رہا ہے. ماضی میں بھی ایک یوٹیوبر نے اپنی بیگم کی اس طرح کا معاملہ اچھالا تھا تو لوگوں کو پتہ لگا تھا، ورنہ وہ نہ اچھالتے، اور اس پہ انہوں نے ملینز آف ویوز لیے اپنی بیگم کی وہ ساری ویڈیو. اور جو کہ اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ واقعی ہی بنائی گئی تھی، اے آئی جنریٹڈ تھی، اور یوز کیا گیا تھا، مافٹ کیا گیا تھا. تو اگر وہ یہ معاملہ سامنے نہ لاتے تو وہ نیوز میں بھی نہ آتے، اور انہیں ملینز آف ویوز بھی نہ پڑتے، اور ان ویوز پر جو ویڈیوز ڈالی گئیں وہ بھی مونیٹائز تھیں. انہوں نے پیسہ بنایا اس سے، ڈکی بھائی. تو وہ معاملہ اگر وہ خود بولتے ہی نہ تو شاید یہ آتا ہی نہ. تو اس میں ایک عنصر خود شہرت کا بھی ہے. تو اب ان کی جو لیک ہو گئیں، اب ہوتا کیا ہے؟ آج کل ٹک ٹاکرز کی نازیبا ویڈیوز لیک ہونے کا معاملہ عام ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ویڈیوز بنائی کیوں جاتی ہیں؟ پہلا جرم وہی ہو گیا. کیوں شوٹ کرنے دی گئی ہیٹ آف مومنٹ میں؟ اور اب یہ معمول بنتا جا رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ جب یہ لیک ہو جاتی ہیں تو ایک ایسا شخص جسے شہرت کا ڈاؤن فال ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ راتوں رات دوبارہ وائرل ہو جاتا ہے، ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے. اور کیونکہ معاشرے میں اب اس چیز کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے ویڈیوز کی لیکیج کی یا ننگ دھڑنگ کی، تو وہ خاتون اور چڑھ جاتی ہے. میں نام لے دیتا ہوں، آپ حریم شاہ کو دیکھ لیں، برملا ان کی لیک ہوئی اور اس کے بعد وہ اور زیادہ پاورفل اور زیادہ انفلوئنس میں آ گئیں. اسی طرح درجنوں ایسی خواتین جن کی ویڈیوز لیک ہوئیں وہ زیادہ پاور زون میں آ گئی، ان کا ریٹ بڑھ گیا. اب ریٹ ان اینی سینس، وہ جو بھی کام کرتی ہیں، وہ ایز این انفلوئنسر کام کرتی ہیں، ایز وہ چیزیں بیچتی ہیں یا اپنے آپ کو بیچتی ہیں، ان کا ریٹ ضرور بڑھ جاتا ہے. یہ اس لیے کی جاتی ہیں، اور یہ سارا ریٹنگ کا چکر ہے. اب ٹک ٹاک لائیو پر بھی اگر وہ بیٹھیں گی تو ان خاتون کو زیادہ دیکھا جائے گا کہ وہی ہے جدی ویڈیو لیک ہوئی سی، تو اس کو شیئر زیادہ پڑیں گے. جو 1,20,000 روپے کا شیئر ہے ممکنہ طور پر، تو وہ زیادہ پڑے گا، اس کی ریٹنگ کا چکر بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جان بوجھ کر یہ اپنی ویڈیوز لیک کرا دی جاتی ہیں اور ان سے فائدہ ہوتا ہے.
اب میں یہ اسپیسیفکلی مناہل ملک کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ ان کی ویڈیوز مارفڈ ہیں، لیکن اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایک عقل مند زیرو کے لیے کافی ہے جانچنے کے لیے کہ وہ مارفڈ ہیں یا نہیں. تو یہ تو اداروں کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، لیکن سٹل انہیں راتوں رات شہرت ضرور مل گئی، ان کے فالوور ضرور بڑھ گئے. اگر وہ ٹک ٹاک لائیو میں آئیں گی ان کو شیئر مارنے والے بڑھ گئے، ان کا ریٹ ہر طرح سے بڑھ گیا، مطلب ایز اے انفلوئنسر بھی ہیں تو ان کی ریٹنگ بڑھ گئی اور وہ فائدہ اٹھا گئیں راتوں رات اس شہرت کا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر بے پناہ پیسہ انوالو ہے، اور ویڈیو کوئی ایسی لیک نہیں کی گئی جو بالکل ننگی ہو. تو جو اس قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز اور پکچرز تو انسٹا پہ عام بالی ووڈ کے ایکٹرز ایکٹریسز یا چھوٹی موٹی ماڈلز ڈالتی رہتی ہیں، کسنگ کی ویڈیوز یا جو بھی. تو ہمارے معاشرے میں کیونکہ سیکس کو ایک سپر نیچرل ہائپ دی جاتی ہے تو یہ لیک ویڈیو کے ہی زمرے میں آتا ہے. باہر کی دنیا کے لیے کوئی لیک نہیں ہے، یہ عام ایک بالی ووڈ کا کسنگ سین اینڈ دیٹس اٹ. لیکن جو شہرت ملے گی، اس سے جو پیسہ آئے گا، اس کی کوئی گنتی شمار شامل نہیں ہے. اور ان کو دیکھ کر، ان کی شہرت دیکھ کر، ان کا پیسہ دیکھ کر اور کتنی لڑکیاں لائن میں کھڑی ہوں گی کہ ان کی ویڈیوز لیک کر دی جائیں، اس کا بھی معاشرتی امپیکٹ بہت برا ہے. تو یہ سب سوچنا ہے، یہ سارا چکر ہے. وہ ایک اماں اکثر آتی ہیں نا، یہ سارے مل کے بھڑوے ہمیں یہ بنا رہے ہیں، تو اٹس ٹیکنیکلی دیٹ کہ سارے مل کے ہمیں سارے یہ بنا رہے ہیں. یہ ایون ادارے بیچارے ان سے تنگ ہیں، درخواستیں دے دیتے ہیں، بعد میں درخواستیں واپس لے لیتے ہیں کیونکہ جنہوں نے لیک کی ہوتی ہیں ویڈیوز وہ بھی ان کے دستے کہیں نہ کہیں ریلیشن شپس ہوتے ہیں تو لیک ہوتی ہیں. ایسے تو نہیں وہ ویڈیوز اتنے پیار سے بوسو کنار میں شوٹ ہو جاتی. میں پھر کہوں گا، میں اسپیسیفکلی یہ اس خاتون کے لیے نہیں کہہ رہا، ان کی تو دوسری تیسری بار شاید لیک ہوئی، لیکن درجنوں اور ہیں جن کی اس قسم کی ویڈیوز یا پکچرز بنتی ہیں، جان کے لیک کی جاتی ہیں. اور کوئی بھی خاتون اپنی نازیبا ویڈیو، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے، مشہور ہے یا نہیں ہے، یا نیوڈز بھیجتی ہیں، سائبر کرائم میں درجنوں ایسے واقعات ہیں. وہ کیمرہ آن ہی کیوں کیا جاتا ہے اپنے آپ کو ننگا شوٹ کرنے کے لیے، یا ننگی ویڈیو یا نازیبا ویڈیو یا اپنا ایک سافٹ مومنٹ شوٹ کرنے کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور اس پر اگر آپ ٹک ٹاکر ہیں تو آپ ہی کی بار بار کیوں لیک ہوتی ہیں، اور اس لیک کے بعد شہرت سے، مونیٹائزیشن سے اتنا پیسہ کیوں کمایا جاتا ہے، یا آپ کی ریٹنگ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یہ سب دھندا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن معاشرہ نہیں سمجھے گا، وہ پھر ریٹنگ دے گا. انہیں چاہیے مسالہ، اور یہ مسالہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس مسالے سے ہر تیسرے گھر میں بیٹھی بچی کی ذہن سازی منفی ہوتی ہے، پورن آلود ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ انفلوئنسرز تو ہیں لیکن ان کا پیور اخلاقیات پہ امپیکٹ نیگیٹو ہے، جس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.